کھانا کھانے میں سادگی اختیار کرنا، کھانا کھانے میں سادگی اختیار کرنا۔ جناب علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کھانا پینے کا زیادہ اہتمام وہی تھا، جو میسر آ گیا کھا لیا، جو مل گیا کھا لیا، اور عام طور سے سادگی کا غلبہ تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا نبی علیہ السلام روٹی کا ایک ٹکڑا لیا، وہی تھا، اوپر کھجور رکھی، کہا کہ یہ اس کا سالن ہے۔ ادھر روٹی رکھی، ٹکڑا تھا پورا، پوری روٹی بھی نہیں تھی، اوپر کھجور کا، یہ اس کا سالن ہے، کھا لیا۔ جو حاضر تھا کھا لیے، کوئی اس میں لمبے معاملات نہیں۔ نبی علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں ام ایمن رضی اللہ عنہ کے گھر مہمان بن کے گئے۔ وہاں پوچھا کہ کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا سوکھی روٹی ہے جس کو پیش کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے۔ کہا کہ نہیں وہی لے آؤ۔ پھر نبی علیہ السلام نے اس روٹی کے ٹکڑے کیے، پانی بھگویا، پانی میں بھگویا، ان کو اوپر نمک ڈال دیا کہ آپ کا کھانا تیار ہو۔ مہمان گئے، کسی کے گھر کچھ کھانے پینے کو ہے، کہا شرم آتی ہے، روٹی کے سوکھا ٹکڑا ہے، کہا وہی لے آؤ۔ آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، پانی میں ڈالا، وہ نرم ہو گیا، اوپر نمک ڈال دیا ذائقے کے لیے۔ پھر پوچھا کچھ سالن وغیرہ کچھ گھر میں ہے؟ کہا نہیں صرف سرکہ ہے۔ فرمایا جس گھر میں سرکہ ہو سالن کے بغیر تھوڑی ہے، سالن والا گھر ہے وہ، لاؤ سرکہ لے آؤ، تو اس پہ سرکہ ڈالا، کھا لیا۔ آج کل کا خاوند ایسا کر سکتا ہے؟ آج کل کا کوئی شخص یہ کر سکتا ہے؟ یہ کیوں نہیں بنایا، وہ کیوں نہیں بنایا، یہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی جو گھر میں موجود ہے کھا لیا سہولت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام کی ترتیب تو وہ یہی تھی، اور کھانا کھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اور سنیے، نبی علیہ السلام مرغن غذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرغن غذاؤں سے اجتناب کرتے، اس سے پیچھے ہٹتے تھے عام طور سے۔ انس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو ہانڈی پیالے کا بچا ہوا کھانا کھانا زیادہ پسند ہے۔ جب بھی سامنے کوئی ڈش آ جائے نا، تو نیچے جو ہے نا مرغن غذا بھی اگر آئے تو نیچے سب سے کم روغن ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ملائی بھی اوپر ہوتی ہے، گھی بھی اوپر ہوتے ہیں، تڑکے بھی اوپر ہوتے ہیں، ساری چیزیں اوپر ہوتی ہیں، نیچے آتے آتے اس کا لیول بڑا کم ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نیچے والا کھانا زیادہ پسند کرتے تھے، اس میں چکنائی بھی کم ہو جاتی ہے، ہضم میں فائدہ ہوتا ہے، اور اس کا روحانی فائدہ کیا کہ نبی علیہ السلام پہلے دوسروں کو کھلاتے تھے، بعد میں کھاتے تھے۔ یہ عاجزی کا بھی ایک سلسلہ ہے۔ نبی علیہ السلام غذا کو معتدل کر کے کھاتے تھے، اس کا آپ بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ کون سی غذا کس درجے میں کھانی ہے، اس کو لیول کیسے کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام تربوز کو تازہ کھجوروں کے ساتھ ملا کے کھاتے، فرماتے تربوز کی ٹھنڈک اور کھجوروں کی گرمی، یہ دونوں کو مل کے برابر کر دیں گے، اندر لیول برابر ہو جائے گا۔ تازہ کھجور اور تربوز، ایک ٹھنڈا ایک گرم۔ فرمایا کہ ککڑی کو تازہ کھجور کے ساتھ کھاتے، ککڑی ٹھنڈی اور کھجور گرم۔ اچھا، ککڑی کو کبھی کبھی آپ نمک کے ساتھ بھی کھا لیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام خربوزہ اور کھجور یہ کھٹے کھاتے، خربوزہ ٹھنڈا اور کھجور گرم۔ تو اس چیز کا بڑا خیال کہ اگر ہم گرم غذائیں کھا رہے ہیں تو کچھ ٹھنڈی بھی کھائیں، صرف ٹھنڈی کھا رہے ہیں تو کچھ گرم بھی کھائیں۔ ان چیزوں کا اعتدال میں ہونا یہ صحت کی علامت ہے۔ نبی علیہ السلام مکھن اور کھجور یہ ملا کے بھی کھاتے تھے، مکھن اور کھجور یہ ملا کے کھاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے منقع اور کھجور ان دونوں کو ایک وقت میں کھانا سے منع کیا۔ نبی علیہ السلام نے منقع اور کھجور ان دونوں کو ایک وقت میں ساتھ کھانے سے منع کیا۔ منقع جیسے کشمش کی بڑی نسل سمجھ لیجیے، دونوں گرم۔ تو کھانے پینے میں ان چیزوں کا بھی خیال، یہ سب کچھ صحت کے لیے ہے۔